بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے۔ آج کے دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف رخصت ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں، اور جس شخص کو بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو وہ تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام کائنات کے لیے بہت ہی زیادہ پیار اور محبت والا ہے، وہ بہت ہی زیادہ عزت اور عظمت والا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام مرتبہ آپ علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں، مگر یہاں ہم ایک اہم بات ذکر کریں گے، وہ یہ ہے کہ انسان اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا چاہتا ہے، اور ہم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں عزت اور پیار اور اس حضور کی عظمت ہمارے دل میں اجاگر ہو جائے، تو اسے یہ چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرنا ہے، حضور سے پیار اور محبت کرنا ہے، غار ثور پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے لے کے جانا ہے، پھر وہاں 3 دن اور 3 رات گزارنا ہے، اور پھر ہر سفر میں، ہر حضر میں، ہر جگہ پہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور محبت کے انداز کو اپنانا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ہم صدیق اکبر کی سیرت میں پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی حضور کی عزت و عظمت بیدار ہو جاتی ہے۔ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت ہمارے دل میں بیدار ہوتی ہے اور حضور سے وہ پیار اور محبت والی بات ہم میں پیدا ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں سیدنا صدیق اکبر سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ہر وہ شخص جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے اور سچی محبت کرتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ کہے۔ اگر کوئی شخص حضرت صدیق اکبر کو برا کہتا ہے، یا آپ کی خلافت کو نہیں مانتا، یا آپ کی صحابیت کو نہیں مانتا، تو وہ شخص وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا طریقہ ہی یہی ہے کہ حضور کے جو جانثار ہیں ان سے پیار اور محبت کی جائے۔ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا جو انکار کرے وہ اس دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی صحابیت قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو انکار کرے وہ گمراہ کہلاتا ہے، کیونکہ آپ کی خلافت پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و وفا ایسی کی کہ آج پوری دنیا میں بسنے والے لوگ آپ کا عرس مبارک منا رہے ہیں، اور آپ کے لیے محافل منعقد کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے تمام سننے والوں سے کہ کم سے کم 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھیں، اور سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں۔ سیدنا صدیق اکبر کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مگر ہمیں ان کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان کے فیض و برکات کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایصال کرتے ہیں تو وہ تمام اوراد و وظائف، ان کے جتنا ثواب ہے وہ سب ہمیں بھی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم رکھے اور اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔